اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ ماہ محرم الحرام ماہ ابلاغ دین، ماہ احیاء دین، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نواسۂ رسول نے اصلاح امت کے لیے قیام کیا ہے، اور یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ جو رسول خدا کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان اس ماہ مبارک، اس ماہ محرم الحرام میں دین اسلام کا پیغام پھیلائے، دین اسلام کو زندہ کرے اور سیرت سید الشہداء کو احیا کرے۔ اور سیاہ چند ٹائم کے پروگرام راہ ہدایت جو اس پیغام خدا کو، فلسفہ ماہ محرم اور مقصد سید الشہداء کو دنیا تک اور ناظرین سامعین تک پہنچانے کے لیے یہ خدمت کر رہے ہیں، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے اور ان کو کامیابی نصیب کرے۔ ماہ محرم وہ مہینہ ہے کہ جو دین اسلام میں شہادت سید الشہداء سے پہلے بھی جن میں جنگ و جدال حرام قرار دیا گیا تھا، جو 4 مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ماہ محرم ہے۔ ماہ محرم جب واقع کربلا کے بعد یہ مہینہ نے ایک اور رخ اختیار کر لیا کہ ماہ محرم ہر سال آغاز ماہ محرم ہو تو تمام فرزندان اسلام اس مہینے کی حرمت اور اس مہینے کے احترام کے لیے سب حاضر ہے، اور خصوصاً شیعان حیدر کرار اپنے نواسۂ رسول کے غم کو منانے کے لیے امام بارگاہ ہو یا مساجد ہو اور سید الشہداء کا یہ پیغام پہنچانے کے لیے ہر جگہ پر اجتماع کی صورت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ماہ محرم کا پیغام یہ ہے کہ تجدید عہد ہے کہ ہر سال ماہ محرم میں ہم نے تجدید عہد کرنا ہے کہ اسلام کی حفاظت اور بقا صرف زبان سے نہیں بلکہ عملی طریقے سے بھی اس اسلام کی حفاظت کے لیے ہم نے جو کچھ قربانی کی ضرورت ہے وہ حاضر ہے۔ یہ تجدید عہد ماہ محرم میں ہم کرتے ہیں۔ ماہ محرم کا پیغام یہی ہے کہ مظلوم کا ساتھ اور ظالم کی مخالفت، اور ماہ محرم کا پیغام صبر و استقامت کا پیغام ہے۔ آپ دیکھیں کربلا میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے صبر و استقامت کا پیغام دیا ہے دین مقدس اسلام کی خاطر، اور ماہ محرم کا پیغام اصلاح امت ہے۔ نواسۂ رسول مدینہ منورہ سے نکلتے وقت یہی کہا، اصلاح امتی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے میں نکل رہا ہوں۔ لہٰذا محرم کا پیغام صرف غم منانے کا نہیں ہے، بلکہ محرم کا پیغام خود کو بہتر بنانے اور ساتھ اپنے معاشرے کو بھی بہتر بنانے کی اور اس میں مثبت تبدیلی لانے کا مہینہ ہے۔ لیکن ماہ محرم کا 10واں جسے عاشوراء کہا جاتا ہے، عاشوراء کا پیغام یہ ہے، عاشوراء قربانی کی انتہا کے دن کا نام عاشوراء ہے۔ عاشوراء دین پر سمجھوتا نہ کرنے کا نام ہے، جہاں پر فرزند رسول نے کہا، مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا حسین یزید جیسا فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کرتا، دین کے اصولوں پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ یہ فرزند رسول نے کہا، اور ہمیں بھی یہی پیغام دیا ہے کہ کبھی بھی دینی اصول پر سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ اور پیغام کربلا یہی ہے، عزت اور غیرت کا پیغام دیتا ہے۔ فرزند زہرا سے جب بیعت طلب کی تو یہی کہا، ہے ہاتھ من الذلہ،
ذلت مجھ سے دور ہے۔ اور یہی پیغام آج کے مسلمانوں کے لیے بھی حسین کا پیغام یہی ہے، عاشورہ کا پیغام یہی ہے کہ اسلام سربلند ہے، اور اسلام کے ماننے والے کلمہ گو مسلمان کو بھی ہمیشہ سربلند رہنا چاہیے۔ ہیہات من الذلہ، ذلت اور رسوائی مسلمانوں سے دور ہو۔ عاشورہ کا پیغام یہ ہے، حق کی فتح اور باطل کی شکست کا دن کا نام عاشورہ ہے۔ اور اس فرزند زہرا کی قیام سے یہی ہمیں پیغام ملتا ہے کہ امن اور وحدت اور اتحاد کا فضا قائم رکھنے کا کتنا فضیلت ہے۔ اور حسین ابن علی نے مدینہ منورہ نانا کا شہر ہے، لیکن حسین احترام مدینہ کے خاطر وہاں کے امن اور وہاں کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے حسین ابن علی مدینہ منورہ سے 28 رجب کو نکلے۔ کہاں؟ دنیا کے پرامن ترین مقام مکہ مکرمہ میں حسین تشریف لے گئے۔ 4 مہینہ کچھ دن وہاں پر تشریف رہے، لیکن یزیدی لوگوں نے حاجیوں کی شکل میں حسین ابن علی کو شہید کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں آئے۔ جب حسین کو خبر ملی کہ حجاج کی شکل میں قتل حسین کے لیے یہاں پر آئے ہیں، تو حسین موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ حرمت کعبہ، حرمت صفا مروہ، حرمت مکہ مکرمہ کے خاطر وہاں کے امن، وہاں کی حرمت کو بچانے کے لیے حسین ابن علی وہاں سے نکلے اور کربلا کے مقام پر 2 محرم کو سرزمین کربلا میں حاضر ہوئے، اور دنیا کو یہی پیغام دی کہ سب سے زیادہ اہم ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اس معاشرے کے اندر، اس دنیا کے اندر امن کی فضا، محبت کا پیغام اور اتحاد کا پیغام دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور حق کی دعوت اور دین اسلام کی طرف دعوت دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج بھی جو راہیان کربلا ہے، جو سید الشہداء کے ماننے والے کلمہ گو مسلمان ہیں، ہر ایک کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں محبت کا پیغام کو پھیلائے، امن کے فضا ہم قائم کریں، تاکہ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے سب سے بڑا اسلحہ اور ہتھیار اس دور میں وحدت ہے۔ اور یہی وحدت کے خاطر حسین مدینہ چھوڑا، یہی وحدت کے خاطر حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے مکہ چھوڑا، اور کربلا میں حسین نے اپنی جان اور اپنی جوانوں کی اور اصحاب کی قربانی دے کر، بے مثال قربانی دے کر عالم انسانیت کو پیغام دیا ہے۔ سب سے زیادہ اہم خدا ہے، سب سے زیادہ اہم دین اسلام ہے۔ اس کی احیاء کے لیے ہماری جان، ہماری مال کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب بھی دین مقدس اسلام پر کوئی آنچ آئے، سب پر فرض یہ ہے کہ ہم اس دین مقدس اسلام کو بچانے کے لیے ہم نکلے۔ یہی پیغام محرم ہے، یہی پیغام عاشورہ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگارہ ہم سب کو مقصد حسین کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔